السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بناؤں گی بیف نہاری اور بہت ہی آسان بنے گی۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ میں آپ کو گائیڈ کروں گی، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے بیف، اور اس کے بڑے سائز کے پیسز جو ہیں میں نے کٹ کروا لیے ہیں۔ یہ 750 گرام میں نے بیف لیا ہے، اور اس کو میں نے ویسے بون لیس لیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس میں جو بونز والا میٹ ہے، جو نلی ہوتی ہے، وہ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، اس سے اور زیادہ مزے کی نہاری بنے گی۔ ایک پین میں نے ½ کپ کوکنگ آئل لیا ہے، اور اب اس میں جو بیف کا میٹ ہے یہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ اب اس کو 2 سے 3 منٹ تک میں اچھے سے بھونوں گی۔ اب ایک سیپریٹ پین میں نے ایک بڑے سائز کا پیاز لیا اور اس کو سلائس کر لیا، اور اس کو میں بالکل ہلکا گولڈن براؤن کروں گی۔ پیاز جو ہیں یہ براؤن ہو چکے ہیں، ان کو میں سیپریٹ نکال لوں گی۔ اور میں نے ½ کپ دہی لیا ہے، اس میں جو فرائی انین ہے یہ میں شامل کروں گی، اور اس کو یوگرٹ میں شامل کرنے کے بعد ان کو میں بلینڈ کر لوں گی پیاز کو دہی کے ساتھ۔ یہ ایک پیسٹ فارم ہو جائے گی۔ اور ساتھ ہی اسی میں نے شامل کر دیا 2 بڑے چمچ کھانے کے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ یہ ہماری پیسٹ تیار ہے، جس کو میں نے گوشت کو 2 سے 3 منٹ بھوننے کے بعد اس میں نے یہ دہی کی پیسٹ شامل کر دی ہے، جس میں نے دہی کو بلینڈ کیا تھا پیاز اور لہسن ادرک کے ساتھ۔ یہ پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو میں دوبارہ سے ہائی فلیم پہ بھونوں گی، تاکہ دہی کا بھی جو پانی ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے۔ اب اس میں شامل کروں گی ڈرائی اسپائسز، جس میں نمک ہے، کشمیری لال مرچ ہے، اور لال مرچ پاؤڈر ہے، دھنیا پاؤڈر ہے، گرم مسالہ ہے، نہاری مسالہ ہے پیکٹ کا تھوڑا سا، ثابت گرم مسالے ہیں، ہلدی پاؤڈر ہے۔ یہ جتنے بھی مسالے میں شامل کری ہوں ان کی ڈسکرپشن آپ کو مل جائے گی ڈسکرپشن باکس میں۔ اب ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے ہائی فلیم پہ کہ سارا پانی جو ہے وہ خشک ہو جائے اور اچھے سے گوشت بھون جائے اور آئل سیپریٹ ہو جائے۔ یہ دیکھیں کہ اچھے سے گوشت بھون گیا ہے، دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے اور آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اچھا، نہاری میں جس طرح جائفل اور جویتری کا جو یوز ہوتا ہے، جویتری ضرور اس میں شامل کریں تو اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا، اور جو یہ ہری الائچی ہے یہ بھی زیادہ اماؤنٹ میں جاتی ہے۔ اس کو بعد میں جو ہول گرم مسالہ ہے اس کو میں سیپریٹ کر لوں گی۔ اس سٹیپ کے اوپر جب یہ اچھے سے بھون گیا ہے گوشت اور آئل سیپریٹ ہو گیا ہے، تو اس ٹائم پہ جو آئل ہے تقریباً ہاف میں سیپریٹ کر لوں گی، تاکہ لاسٹ میں گارنشنگ کے ٹائم میں اس کو یوز کر سکوں۔ اب میں پانی شامل کر کے تقریباً میں نے 3 سے 4 کپ اس میں پانی شامل کیا تھا۔ اگر آپ اس کو کوکر میں میٹ کو ٹینڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کوکر میں بھی گلا سکتے ہیں، تو ادروائز اگر آپ اس کو وداؤٹ پریشر کوکر اس کو گلانا چاہتے ہیں تو پھر اس کو ہلکی آنچ پہ، بیف ہے تو اس کو کافی ٹائم لگے گا، مور دین 1 آور لگے گا اس کو اچھے سے گلنے کے لیے۔ تو آپ پریشر بھی یوز کر سکتے ہیں، یا اسی طرح آپ اس کو ڈھک کے ہلکی آنچ پہ اباؤٹ 1 آور اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ اچھے سے گل جائے۔ تو میں نے اس کو کور کر کے رکھ دیا، اور یہ اب تقریباً 1 سوا گھنٹہ میں نے اس کو کور کر کے ہلکی آنچ پہ رکھا تھا۔
اب میں نے اس پوائنٹ پہ جو ہول گرم مسالہ تھا وہ میں نے سیپریٹ کر لیا ہے، اس کو میں ڈسکارڈ کر دوں گی، کیونکہ ثابت گرم مسالے کے جتنا بھی فلیور تھا وہ اس میں شامل ہو چکا ہے، اور جو گوشت ہے وہ بہت اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے ریشے علیحدہ علیحدہ ہیں، بہت ہی سافٹ ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو جلدی ہے تو آپ اس کو پریشر پہ بھی جلدی گلا سکتے ہیں ٹائم سیو کرنے کے لیے۔ ہاف کپ واٹر لیا تھا اور اس میں نے 3 سے 4 کھانے کے چمچ آٹا جو روٹی والا ہوتا ہے، جسے روٹی بناتے ہیں، میں نے وہ شامل کیا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیا کہ اس میں کوئی بھی گٹھلیاں نہ رہیں۔ اور یہ جو پیسٹ میں نے بنا لی ہے اس کو میں اب سلولی شوربے میں نہاری میں شامل کر دوں گی، اور ساتھ ساتھ میں چمچ ہلاتی جاؤں گی۔ اس میں جو نارمل آٹا ہے وہی یوز کرتے ہیں نہاری میں، اس میں اور بیسن ہے یا پھر میدا ہے وہ نہیں شامل کریں گے۔ اس میں روٹی بنانے والا جو عام آٹا ہے وہ اس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اس کی دیکھیں کنسسٹنسی گاڑھی ہو گئی ہے، اس کی اتنی ہی کنسسٹنسی ہونی چاہیے، تھکنیس۔ اس کو اب میں مزید جو ہے وہ 4 سے 5 منٹ تک پکا لوں گی۔ جی تو نہاری ہماری بالکل تیار ہے۔ اس کو سرونگ کے ٹائم پہ اس کے اوپر میں شامل کر دوں گی آئل جو میں نے سیپریٹ کیا تھا اس کو بھونتے ہوئے، اور اس کو میں سرو کروں گی کٹی ادرک کے ساتھ، دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ، اور ساتھ میں لیموں، اور آپ اس کو سرو کریں گرما گرم نان کے ساتھ۔ آپ کو آج کی ریسیپی پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، مجھے بتائیں کیسی لگی آپ کو ویڈیو، اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر تو ضرور کریں۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔